نیا سال 2024 شروع ہونے والا ہے اور اس موقع پر میں اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے کچھ ضروری باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میری ان باتوں کو دھیان سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ جو سانسیں آ رہی ہیں، یہ جو ہم زبان سے بول رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو صبح صحیح سلامت اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، روزانہ ایک نیا دن ہمیں مل رہا ہے، ایک نیا سال اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے اللہ کی کہ اس کی دنیا کے اندر کوئی اور دولت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ابھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے اس دنیا سے جا چکے نا، جو لوگ قبروں کے نیچے ہیں، ان سے اگر آپ بات کر سکتے ہو تو ان سے پوچھتے، سپوز دیٹ پوچھ سکتے ہم، تو ان سے پوچھتے کہ تمہیں سب سے زیادہ افسوس کس بات کا ہے قبر میں جانے کے بعد، تو وہ ہمیں بتاتے کہ سب سے زیادہ افسوس ہمیں اپنے اس وقت پر ہے زندگی کے، جس وقت میں، جس گھنٹے میں، جن لمحوں میں ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اس پہ ہمیں سب سے زیادہ افسوس ہے۔ ان لمحات نے، ہمارے ان گناہوں کے وقت نے ہمارے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ قبر ہمارے لیے جہنم کا ایک گڑھا بنی ہوئی ہے۔ گھٹ گھٹ کے ہم یہاں پر ٹائم گزار رہے ہیں۔ اگر ہم ان سے بات کر سکتے نا تو وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کبھی سوچا ہے کہ آپ کی یہ زندگی کتنی ہے؟ روزانہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اس مہلت کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں مزے کے لیے دے رہا ہے، اس لیے دے رہا ہے کہ ہم نافرمانی پر نافرمانیاں کرتے چلے جائیں۔ اب 2024 اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو ہمارا جو سال ہے وہ اسلامک سال ہوتا ہے، لیکن خیر چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا، سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ نیا سال چاہے انگریزی ہو، چاہے عربی نیا سال ہو، بہرحال دن اس میں بھی ہوتے ہیں، دن اس میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ دن جو ہمیں مل رہے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دے گا، عمر میں برکت دے گا۔ اور نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہو گے، ڈھیٹ بن کر گناہ کرتے رہو گے، تو خدا کی قسم کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہو اور ڈانس کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری سانسوں کو روک لے۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے نا، تو اس رات میں کیا ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہو۔ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنا اکیلے نئے سال کی رات میں پی جاتی ہے۔ پورے سال اتنا ڈانس نہیں ہوتا جتنا اکیلے نئے سال کی رات میں ہوتا ہے۔ پورے سال میں اتنی عزت و آبروئیں لڑکیوں کی نہیں لٹتی ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ پورے سال میں اتنا منہ کالا نہیں ہوتا جتنا نئے سال کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور اس میں اب تو مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی خوب آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ بڑی بڑی الماریاں گلیوں میں، محلوں میں لگا دی جاتی ہیں، پارٹیوں کا انتظام ہوتا ہے، شراب کا انتظام، بیئر کا انتظام، لڑکے لڑکیاں پوری رات ڈانس کرتے ہیں، الگ الگ گرل فرینڈ کے ساتھ ڈانس کیا جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر یہی سب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو روک لے، کھڑے کھڑے گر جاؤ؟ کتنے کیسز آپ کو ایسے سننے کو مل رہے ہوں گے، جم کرتے ہوئے اچھے خاصے تگڑے مرد، اچھے خاصے تگڑے نوجوان جم کرتے کرتے اچانک گرے، ختم۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کو غضب آ گیا تو ڈانس کرتے ہوئے یہ سانسیں رک سکتی ہیں، شراب پیتے ہوئے یہ سانسیں رک سکتی ہیں؟ 2024 کی رات میں اللہ کی نافرمانی، اللہ نے تو ایک سال اور دیا، اللہ کی نعمت آپ کو ملی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت بڑا شکر اور تیرا احسان کہ تو نے ہم جیسے گنہگاروں کو توبہ کے لیے ایک سال اور دے دیا۔ آپ اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہو؟ گناہ کرنے والوں، رات میں پارٹیاں کرنے والوں، لڑکیوں کے ساتھ نئے سال پر ڈانس کرنے والوں، شراب کے جاموں میں مدہوش ہونے والوں، یہ ضرور سوچ لینا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ جو سانسیں اللہ دے رہا ہے زیادہ نا، توبہ کے لیے دے رہا ہے۔ یہ جو دن پہ دن ہمیں مل رہے ہیں نا، رات کو ہم سوتے ہیں، صبح پھر اٹھ جاتے ہیں، حالانکہ فجر کی نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہلت مل رہی ہے، اللہ کا پیار ہے یہ کہ توبہ کر لو میرے بندو، توبہ کر لو۔ میرے عزیز نوجوانوں، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگلے 1 گھنٹے میں زندہ رہوں گا؟ کوئی کیا گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اگلے 1 سیکنڈ میں زندہ رہوں گا؟ کسی کو اپنے اگلے 1 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر کس بہادری کے ساتھ ہم گناہوں میں پوری رات گزار دیتے ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے، ویسے ہی بہت کچھ مسلمانوں کا برباد ہو رہا ہے، بہت کچھ برباد ہو رہا ہے، بہت کچھ تباہ ہو چکا ہے، بہت کچھ خراب ہو چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نئے سال کا آغاز روزے سے کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کریں، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کریں،
پارٹیوں کی پلاننگ اگر آپ نے کر رکھی ہے، پارٹیوں کو کینسل کر دو، توبہ کرو کہ اللہ میں نئے سال کو گناہوں کے ساتھ شروع نہیں کر سکتا، تو نے ایک نیا سال مجھے اور دے دیا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ پچھلے سال سے بہتر اس سال کو گزاروں گا، پچھلے سال نمازیں چھوڑی تھی، اس سال نمازیں نہیں چھوڑوں گا، پچھلے سال جو میں نے کچھ کیا تھا غلط کام، میں توبہ کرتا ہوں اس سال ان غلط کاموں کو نہیں کروں گا، تب اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اپنے اس دن پر ہوتا ہے جس دن میں اپنے اعمال نامے میں کوئی اچھے اعمال زیادہ نہیں کر پاتا۔ میرا اگر کوئی دن ایسا خالی چلا جائے جس میں اچھے کام نہ کر سکوں تو مجھے سب سے زیادہ افسوس اس دن پر ہوتا ہے۔ یہ زندگی جو ہے نا برف کی سلی کی طرح ہے، گھل رہی ہے، آپ اس کو اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ گزارو تو بھی یہ گزرے گی، اور اگر اللہ کی فرمانبرداریوں کے ساتھ گزارو گے تب بھی یہ گزرے گی۔ یہ زندگی موج مستی کرنے کے لیے نہیں ملی، کچھ کر کے دکھانے کے لیے ملی ہے۔ دنیا میں بڑے آدمی بنو، محنت کرو، اچھی پوسٹ پر جاؤ، مٹر گشتیوں کے لیے زندگی نہیں ملی ہے۔ مجھے امید ہے میری ان باتوں کا آپ لوگ سمجھو گے اور نئے سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ، گناہوں سے توبہ کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت اور تہجد اور نئے اچھے ارادوں کے ساتھ کرو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔